السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ کرام القدر حاضرین کرام، عزیز ساتھی و دینی بھائی، اشارہ ذیل شروع ہو چکا ہے۔ عید الاضحیٰ کے لیے چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ اسلامی اعتبار سے ذی الحجہ کا مہینہ آخری مہینہ ہے، اور اس کے بعد پھر محرم الحرام سے اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ یہ آخری مہینہ بھی انتہائی متبادل ہے۔ ایک تو یہ کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب استطاعت افدائے عالم کے مسلمانوں پر حج کو فرض فرمایا ہے، اور اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے حج ایک بنیادی رکن ہے۔ ہر صاحب استطاعت پر پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ استطاعت کے باوجود اگر کوئی حج کا فریضہ ادا نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ میں اسے متنبہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، چاہے وہ یہودی ہو کر مر جائے، چاہے وہ نصرانی ہو کر مر جائے، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اتنی سخت تنبیہ ہے۔ استطاعت کے باوجود جو شخص حج کا ارادہ نہ کرے اور حج نہ کرے۔ دوسری اہم ترین عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں قربانی کی رکھی ہے، اور اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے دوسری بڑی عید رکھی۔ سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو 2 عیدیں عنایت فرمائی ہیں، ایک رمضان المبارک روزوں کے اختتام پر، اور دوسرے فریضہ حج کی ادائیگی کی تکمیل پر۔ یہ 2 عیدیں 2 عظیم عبادتوں کی تکمیل پر اللہ نے متعین فرمائی، اور آپ نے واضح الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی، لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَٰذَا عِيدٌ۔ عید کے متعلق آپ نے فرمایا ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی تہوار کا دن متعین ہے، اور وہ دن متعین کر کے اس دن خوشی مناتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو یہ 2 دن عید کی عنایت فرمائی۔ اسی مہینے میں عید الاضحیٰ بھی ادا کی جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ قربانی کی اہم ترین عبادت بھی ادا کی جاتی ہے، اور ساتھ ہی اسی عشرہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتوں کی قرآن کریم میں فضیلت بیان کی گئی۔ آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ عید ذی الحجہ کی ابتدائی جو 10 دن اور 10 راتیں ہیں انتہائی متبرک ہے، فضیلتوں سے بھرپور ہے،
عنایتوں سے معمور ہے۔ بعض علماء نے احادیث کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان 10 دنوں میں جو 9 دن ہے، 10واں دن تو عید کا ہے، ان 9 دنوں میں جو روزہ رکھتا ہے اسے رمضان المبارک کے روزوں جیسے ثواب ملتا ہے۔ اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر صحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہے، موقع ہے، یہ موقع نکالنا چاہیے کہ ان 9 دنوں میں روزہ رکھیں۔ اور رات کی عبادتوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ رات کی عبادتیں شب قدر جیسی عبادت کے برابر۔ عموماً ہم لوگ ان 10 دنوں کی اہمیت سے بھی ناواقف ہیں اور رات کی فضیلت اور اہمیتوں سے بھی ہم ناواقف ہیں۔ اگر ہم لوگ واقف ہیں، زیادہ سے زیادہ شب معراج کی فضیلت سے واقف ہیں، شب برات کی فضیلت سے واقف ہیں، اور زیادہ سے زیادہ شب قدر کی بھی 27 رات کی فضیلت سے واقف ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات کے لیے اور خصوصی عنایتوں کے لیے ان راتوں کا اور دنوں کا انتخاب فرمایا ہے۔ ان میں سے عشر ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن اور اس کی 10 راتیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو واجب قرار دیا ہے اور قربانی کو لازم قرار دیا ہے، اور یہ ایسی محترم بشان عبادت ہے جو سال میں ایک مرتبہ ادا کی جاتی ہے۔ جیسے رمضان المبارک میں ہم روزے رکھتے ہیں، ایک ہے فرائض کی ادائیگی اور دوسرے ہے سنتوں کی ادائیگی۔ اگر کوئی نفل روزہ رکھنا چاہے رمضان کے علاوہ بھی رکھ سکتا ہے، لیکن فرض روزوں کے لیے رمضان کا ہونا ضروری ہے، رمضان ہی میں روزوں کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ فرض روزے رمضان کے علاوہ آدمی نہیں رکھ سکتا ہے، یا تو پھر وہ نفل ہو جائے گا یا پھر قضا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے، ایک تو نفلی قربانی ہے، ایک تو کسی کو گوشت کھلانا مقصود ہے، جانوروں کا ذبح کرنا مقصود ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے، اور دنوں میں بھی وہ ذبح کر سکتا ہے۔ لیکن اپنی واجب قربانیوں کے لیے عید الاضحیٰ کے دن سے لے کر اس کے بعد کے 2 دن تک یہی قربانی کے 3 دن، ان میں ہی اپنی واجب قربانی کو ادا کر سکتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے اپنی واجب قربانی ادا نہ کر سکے، علماء کرام نے مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ ان 3 دنوں کے گزر جانے کے بعد قربانی کے جانور کا صدقہ کا دینا واجب ہو جائے گا۔ یہ قربانی کن لوگوں پر ہے؟ علماء فرماتے ہیں ہر صاحب استطاعت پر، جملے پر غور کیجیے گا، ہر صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے، چاہے وہ ایک گھر میں 2 صاحب استطاعت ہو، یا ایک گھر میں 4 صاحب استطاعت ہو، یا ایک گھر میں ہر شخص صاحب استطاعت ہو، ان تمام کی طرف سے قربانی واجب ہے۔ یہ غلط فہمی سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھیلائی جا رہی ہے، اسے دور کر لیجیے گا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پورے گھر میں کوئی اگر ایک قربانی کر دے تو پورے گھر کے افراد کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی، یہ نہیں۔ نفلی قربانی تو آپ پوری امت کی طرف سے کر سکتے ہیں، صرف گھر کے لیے نہیں، لیکن واجب قربانی کے لیے ہر شخص کو علیحدہ قربانی کرنا ضروری ہوگا۔ استطاعت کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ جو آدمی جو چیز کو لینا چاہتا ہے اس کے دلائل اسے مل ہی جاتے ہیں، جو چیز آپ پسند کرتے ہیں اس کے دلائل کہیں نہ کہیں سے آدمی نکال ہی لیتا ہے، اور ان لوگوں نے بھی وہ دلائل نکال ہی لیے۔ ہوتا نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو تفصیل بتاتا، انشاءاللہ آج درس فقہ ہوگا، اور جو ذوق رکھتے ہیں اور مسائل کے معلومات کے جذبہ رکھتے ہیں ان کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد حاضر ہے، تفصیل سے انشاءاللہ مسائل ہوتا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد وہیں پر قربانی کا حکم ہوا۔ 10 سال آپ حیات رہے، 10 سال تک آپ نے پابندی کے ساتھ قربانی فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل کافی کہ حضور نے اپنی حیات طیبہ میں
جب سے قربانی کا حکم لاگو ہوا ہے پورے 10 سال آپ نے قربانی فرمائی، بلکہ آپ نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو وصیت فرمائی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 2 دمبوں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا ان سے کہ آپ 2 دمبوں کی قربانی کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک قربانی تو میری ہے، میں اپنی طرف سے کرتا ہوں، اور ایک قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں۔ آپ نے مجھے وصیت فرمائی، آپ نے مجھے اس کا حکم فرمایا۔ قربانی کی یہ اہمیت ہے، حضور نے پابندی سے فرمائی ہے، بلکہ دنیا سے جانے کے بعد حضرت علی کو آپ نے وصیت بھی فرمائی۔ اور ایک حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ زور دے کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہے اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ۔ اتنا سخت جملہ ہے حدیث کا، غور کر کے آپ دیکھیے۔ اسی سے علماء کرام نے ہر صاحب استطاعت پر قربانی کو الگ الگ واجب قرار دیا ہے۔ حضور کا ارشاد موجود ہے کہ جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ پورے گھر میں جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہے، آپ نے یہ فرمایا کہ جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہے عموم کا لفظ ہے، یعنی ہر وہ شخص جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہے اس کو قربانی لازم ہے، اور اگر وہ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرنا چاہتا یا نہیں کرتا ہے، آپ نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ گویا کہ آپ کے ارشاد کا مطلب یہ کہ اس کا ہماری اس جماعت سے، امت مسلمہ سے، اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ تعلق نہ چاہتا ہے عیدگاہ میں، وہ اپنے آپ کو یہ نہ بتائے، ہمارے صفوں میں درمیان میں آ کے یہ نہ بتائے کہ میں بھی مسلمان ہوں۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ کیوں؟ اگر وہ ہماری صفوں کے درمیان میں ہوتا، یہ جو ہماری جماعت سے منسلک ہوتا، تو ضرور وہ ہماری اس حکم کی اطاعت کرتا، فرمانبرداری کرتا۔ وہ کرنا بھی نہیں چاہتا ہے اور ہماری جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے، یہ دوبارہ رویہ ہم کو پسند نہیں ہے۔ یہ تو قربانی کرے، یا اگر قربانی نہیں کرتا ہے کہ ہماری عید کرے۔ اسی سے علماء نے قربانی کے وجوب کو نکالا ہے، قربانی واجب ہے ہر صاحب استطاعت۔ اور ایک بات بھی ہے، عبادتوں کے اندر ہی یہی شکلیں نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ عجیب چیزیں ہیں، جو چیزیں نہیں کرنے کی ہے وہاں برابر کوئی نہ کوئی راستے نکال کے آدمی کر لیتا ہے، اور جہاں کرنا ہے وہ راستے نکال کے نہیں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دیگر عبادتوں میں بھی دیکھ لیجیے، جب عبادتوں کے بعد ایام آتے ہیں، مواقع آتے ہیں، سوشل میڈیا پہ نئی فتح شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے ان کا سہارا نہ لیجیے گا، اللہ کے لیے ان کا سہارا نہ لیجیے گا، مستقل علماء سے پوچھیے اور ان پر اعتماد کرتی ہے، مسائل پر ہوتی ہے۔ قربانی سب پر واجب ہے، ہر صاحب استطاعت۔ جتنی عبادتیں شریعت نے متعین فرمائی ہے، ان عبادتوں کی الگ الگ حکمتیں ہیں، اور ان عبادتوں کے مقاصد بھی الگ الگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے عبادت کریں، تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی ایک ہی عبادت متعین کرے، ایک ہی طریقے کی عبادت متعین کرے اور کرنے کا حکم دے دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے الگ الگ طریقے بتائے ہیں، اور اس کے فوائد الگ الگ ہیں، اس کے مقاصد بھی الگ الگ ہیں، تاکہ بندہ صحیح معنی میں بندہ بن سکے۔ تھوڑی سی اس کی میں وضاحت کروں گا، ہو سکتا ہے کہ 2-4 منٹ زائد نکل جائے۔ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، سب سے پہلی چیز ہے کلمہ۔ اس کے بغیر کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہم سب جانتے ہیں اگر کوئی شخص اسلام قبول کیے بغیر نمازیں ادا کرنے لگ جائے، اسلام قبول کیے بغیر روزے رکھنے لگ جائے، اسلام قبول کیے بغیر قربانی کرنے لگ جائے، نہ اس کے وہ روزے قابل قبول ہیں، نہ اس کی نمازیں قابل قبول ہیں، نہ اس کی قربانی قابل قبول ہے۔ کیوں؟ ایمان لانے کے بعد ہی سارے کے سارے اعمال اور عبادتیں قابل قبول ہیں، ایمان سے پہلی عبادتیں قابل قبول ہیں۔ ان عبادتوں کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، اور آدمی ایمان کی اس بات پر لاتا ہے اشہد ان لا الہ الا
اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں گواہی اس بات کی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور اس بات کی بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ دو چیزوں کی گواہی ضروری ہے، اور یہ گواہی صرف زبان سے نہیں دل سے بھی تصدیق کرنا ضروری ہے. علماء نے یہاں بھی مسئلہ بیان کیا ہے، اگر کوئی صرف زبان سے کلمہ پڑھتا ہے دل اس کا قبول نہیں کرتا ہے وہ بھی مسلمان نہیں. اس کے لیے زبان کا بھی استعمال ضروری ہے اور دل سے اسے قبول کرنا بھی ضروری ہے، وہ مسلمان. وہ یا کہ اس نے اقرار کر لیا اے اللہ میں نے آپ کو اپنا رب تسلیم کر لیا ہے، کائنات میں آپ کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے، کوئی اور شخصیت نہیں ہے جس کی میں عبادت اور پرستش کر سکوں. اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جس شخصیت کو آپ نے اپنا پیغمبر، اپنا پیامبر، اپنا میسنجر بنا کر دنیا میں بھیجا ہے وہ سب سے زیادہ برگزیدہ شخصیت ہے پوری کائنات کے، پوری انسانیت میں. اس سے بہترین کوئی شخصیت اور نہیں ہو سکتے. آپ نے انہیں ہدایت کے لیے انسانوں کے درمیان مبعوث فرمایا ہے. میں ان پر بھی ایمان لاتا ہوں کہ میں ان پر بھی ایمان لاتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا اقرار کرنا بھی ضروری ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی آنے والا نہیں. یہ ہمارے لیے ضروری ہے اس بات کا اقرار بھی کرنا کہ حضور آخری نبی ہے، قیامت تک کوئی اور نبی نہیں جائے. اگر کوئی یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے، لیکن آپ کے آخری نبی ہونے کے اقرار نہیں کرتا وہ بھی مسلمان نہیں. ایسے دنیا میں اور فرقے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کرتے ہیں لیکن آخری نبی تسلیم نہیں کرتے. نعوذ باللہ من ذالک، وہ بھی مسلمان نہیں ہے، اسلام کے دائرے سے خارج ہے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ فریضے اہل ایمان پر لاگو فرمائے. پہلا فریضہ ہے نماز کا. تھوڑا سا غور کر لیجیے آپ. نماز 5 نمازیں فرض ہیں. ہر 5 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلاتے ہیں. ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان نہ کرنے لگائے اور بندے خود بخود حاضر ہو جائے. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤذنین کے ذریعے سے اعلان کروانے لگایا. کیا اللہ اکبر اس بات کا اقرار کرایا کہ تم نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی شخصیت نہیں ہے جو اللہ سے بڑی ہو. وہ اللہ آپ کو اپنے گھر بلا رہے ہیں، اب تم اس کی مان کے آتے ہیں یا نہیں آتے؟ تم نے جو جس کلمے کا اقرار کیا تھا اس عملی شکل آپ دے سکتے ہیں نہیں دیتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں 5 مرتبہ بلایا. بندہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے کہ اے اللہ میں ایمان لایا ہوں آپ پر اور آپ کے بلانے پر میں حاضر ہوں. بھیا کہ میں آپ کا غلام ہوں، جب بھی آپ بلائیں گے سب چیزوں کو چھوڑ کر میں آؤں گا. درمیان میں ایک بات یاد آئی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کے پڑوس میں ایک لوہار رہا کرتا تھا، اوزار بنانے والا، ویلڈر جسے ہم کہتے ہیں. وہ اوزار بنایا کرتا تھا. اس کا انتقال ہوا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے اور مزے سے گھوم رہا ہے. آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ تو معمولی لوہار تھے، پھر انتقال ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اونچے مراتب آپ کو کیسے عنایت فرمائے؟ ایسا کون سا آپ کا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقامات آپ کو عنایت فرمائے؟ ذرا مجھے بھی تو بتائیے. اس جنتی شخص نے کہا کہ حضرت آپ جانتے ہیں میں آپ کے پڑوسی میں رہتا تھا، میں تو ایک معمولی سا مسلمان ہوں، ایک عام مسلمان ہوں، میں تو لوہار تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری ایک ادا پسند آئی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی انعامات کی بارش فرمائی. پوچھا وہ کون سا عمل تھا آپ کا؟ کہا کہ جب کبھی میں اپنی دکان میں لوہے کے اوزار بنایا کرتا تھا اور لوہے کو میں آگ پر گرم کرتا تھا اور اس کے بعد جب ہتھوڑے کو اٹھاتا تھا اور ہتھوڑا میرے سر پر ہوتا تھا اور میں لوہے پر مارنا ہی چاہتا تھا، اس وقت مؤذن کی
اذان کی آواز میرے کانوں میں پڑتی تھی کہ اللہ اکبر، تو میں اس ہتھوڑے کو جو ہے اس لوہے پر نہیں مارتا تھا، بلکہ پیٹ پیچھے رہ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا تھا۔ بس اللہ کو اس کے دربار میں حاضر ہونے کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ مرتے ہی اللہ نے جنت کا فیصلہ فرمایا اور یہ مراتب عطا فرمایا۔ بندہ جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اے اللہ میں تو آپ کا غلام ہوں، میں نے تو اقرار کیا ہے، میں نے دل سے اسے قبول کیا ہے، آپ آزماتے ہیں تو آزما لیجیے، فجر میں بلائیے، آنے کے لیے تیار ہوں۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ آج تم بندوں کو دیکھ کر یہ شکایت کر رہے ہیں۔ شاعر نے کہا کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ گویا کہ شکایت کریں اپنے بندوں سے، زبان سے اقرار تو کر لیا ہے لیکن ہم بلاتے ہیں فجر میں تو ہم پیارے نہیں ہیں، نیند تمہیں پیاری ہے۔ لیکن بندے وہ ہیں جو ہر وقت حاضر ہوتے ہیں، نیند چھوڑ کر فجر میں حاضر ہوتے ہیں، دوپہر میں کاروبار چھوڑ کر حاضر ہوتے ہیں، عصر کے وقت کاروبار عروج پہ چھوڑ کر حاضر ہوتے ہیں، سورج ڈوبتے وقت پھر اللہ بلاتے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں، رات میں ایک گھر جانے سے پہلے اپنے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، حاضری دے کر پھر اپنے گھر جاتے ہیں۔ اور پھر جب رکعت باندھتے ہیں ذرا غور کیجیے گا، کیا پیارا انداز ہے، کیا اللہ نے عبادت سکھلائی ہے۔ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائی سے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر ہم کیا کہتے ہیں، اے اللہ میں اقراری مجرم ہوں، میں ہاتھ اٹھا کر آپ کے سامنے سرنڈر ہونا چاہتا ہوں۔ یہ ہے ہاتھ اٹھانے کا مطلب۔ اور دوسرا مطلب علماء نے بیان فرمایا، ہاتھ اٹھا کر اے اللہ میں سب دنیا کو پیچھے پھینک کر آپ کے حکم پر حاضر ہو گئے۔ پھر کیا کہتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ سارے عالمین کے پروردگار کو آپ، ساری تعریف میں آپ ہی کی بیان کرتا ہوں۔ الرحمن الرحیم، آپ دنیا میں بھی انسانوں پر رحم کرنے والے ہیں اور آخرت پر اہل ایمان پر رحم ہی رحم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس سے پوچھ رہے ہیں، اے میری تعریف تو بیان کر رہا ہے لیکن میری شخصیت سے واقف ہے یا نہیں ہے؟ بندہ پھر کہہ رہا مان کی امیدی ہے، اللہ میں جانتا ہوں آپ کا روز جزا کے آخرت کے دن کے آپ مالک ہیں۔ جب میں مالک ہوں، جب میں اتنا بڑا ہوں تو پھر کیا کرتا ہے تو؟ اللہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ جب میری ہی عبادت کرتا ہے، مجھ سے مدد طلب کرتا ہے، تو بندے چاہتا کیا ہے تو؟ بندہ اللہ سے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، میں اللہ سیدھا راستہ دکھائے، میں آپ سے طلبگار ہوں سیدھے راستے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیدھا راستہ کن کا ہے، معلوم ہی ہے تمہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ مجھے معلوم ہے، آپ نے خود بتایا ہے ان لوگوں کا سیدھا راستہ ہے جنہوں نے آپ کی اطاعت کر کے، آپ کی پرستش کر کے، آپ کی فرمانبرداری کر کے آپ کا تقرب حاصل کیا ہے۔ نافرمانوں کا راستہ بھی جانتا ہے، جو اسے بچنا چاہتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ میں جانتا ہوں نافرمانوں کا راستہ بھی کہ جن پر آپ نے پھٹکار نازل فرمائی وہ یہود و نصارہ، آپ نے بہت کچھ انہیں نوازا پھر بھی انہیں آپ کی نافرمانی۔ یہ بندہ اللہ کے دربار میں ٹھہر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرتا ہے اور دعا کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے جب اس کی دعا قبول ہوتی ہے، دعا کرنے کے بعد آمین کہتا ہے، اب اللہ فرماتے ہیں کہ بندے اب آ جا، جتنی باتیں کرنا ہے رب تیرے سامنے موجود۔ اب بندہ پھر سمجھ سورہ پڑھتا ہے، تو رکوع بھی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، جب باتیں کرتے کرتے جب تک جاتا ہے اے اللہ اب میں نے آپ سے باتیں بہت کر لی ہے، اب آپ کے سامنے جھکنے کو دل چاہتا ہے، اور جب جھک جاتا ہے تو پھر جب محبت پڑتی ہے تو کہتا ہے کہ اے اللہ اب میں جھک گیا ہوں آپ کے سامنے، اپنی پیشانی دیکھنے کو دل چاہتا ہے، وہ سجدہ کر لے۔ یہ ہے نماز، گویا کہ نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تربیت دے رہے ہیں بندے، کیا بندہ اللہ کی مانتا ہے یا کسی اور کی مانتا ہے، اپنی غلامی کا اقرار عملی طور پہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یہ ہے نماز۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے روزہ۔ روزے کے ذریعے سے یہ بندے کی تربیت کی جا رہی ہے، یہ بندے نے اقرار بھی کر لیا ہے اور غلامی کا طوق بھی اپنے گلے میں ڈال لیا ہے، جب بھی وہ رب بلاتا ہے وہ برابر حاضر ہوتا ہے،
اب اللہ تعالیٰ اس کی یہ تربیت فرما رہے ہیں کہ میرے کہنے کے مطابق حرام ہی نہیں، اگر میں حرام حلال سے بھی بچنے کا حکم دوں تو بچنا چاہیے۔ اصل غلامی تو ہی روزہ رکھ کر بندہ اس بات کا یہ عملی ثبوت دیتا ہے کہ اے اللہ حرام ہی نہیں بلکہ حلال سے بھی آپ نے بچنے کو حکم دیا، میں بچنے کے لیے یہ روزے کی عملی تربیت۔ روزے کے بعد پھر نمبر آتا ہے زکات۔ مالداروں پر زکات فرض ہے، اور زکات دے کر بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ آپ کی محبت ہے لیکن یہ مال آپ کی محبت میں حائل ہے، میں اس مال کو آپ کی محبت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ زکات بھی عبادت ہے، اسی وجہ سے زکات کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں سے لی جائے گی اور مسلمانوں ہی کو دی جائے گی۔ یہ نقطہ نکالا ہے اس سے، یہی ہے عبادت، ورنہ اور بھی نفلی چیزیں ہیں۔ اگر اس سے اگر آدمی نیت اگر نکال لے، اللہ کا منشا اگر نکال لے تو لوگوں کی عادت ہو جائے گی، وہ الگ معاملہ ہے۔ لیکن یہ خاص عبادت ہے جو اللہ کے حکم پر بندہ جو ادا کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے گویا کہ اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ اگر مال کی محبت آپ کے درمیان میں اگر آتی ہے تو اس مال کو قربان کرنے کے لیے میں تیار ہوں، یہ دیکھ لیجیے آپ نے حکم دیا، میں نے قربان کر دیا۔ اس کے بعد معاملہ ہے قربانی کا۔ ایک تو محبت کا طریقہ مال نشاور کرنے کا ہے، اور دوسرا محبت کا طریقہ جان نشاور کرنے کا ہے، اور مال کے مقابلے میں جان نشاور کرنے کا طریقہ یہ زیادہ اعلیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانوروں کی قربانی کا حکم دے کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے حکم کی تعمیل میں، میری محبت میں تم جانوروں کے گردنوں پر چھری چلاتے ہو یا چھری نہیں چلاتے۔ یہاں سے ایک نقطہ نکلا ہے، لوگوں نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں پر قربانی واجب ہے انہیں قربانی ہی کرنا ہوگا، جانوروں کے گلے پر چھری چلانا ہوگا اور ان کے دم کو، خون کو بہانا ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص بہانے بناتا ہے اور اگر کوئی حالات کا رونا روتا ہے اور کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے جو نئے نئے طریقے نکالتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ فلاں فلاں جگہ، فلاں فلاں ملک کے اندر، فلاں فلاں علاقوں کے اندر سیلاب کی وجہ سے لوگوں کی صورتحال بگڑ چکی ہے اور فلاں جو ہے فسادات کی وجہ سے لوگوں کے حالات بگڑ چکے ہیں، فلاں ملک میں جو ہے غربت کا جو ہے رونا لوگ رو رہے ہیں، ان کی اعانت ہمیں کرنا ہے، اس لیے ہم قربانی نہیں کریں گے، اس کی رقومات کو وہاں پر بیچ کر ان کی مدد کریں گے، یہ ڈھونگ ہے اور یہ جھوٹ ہے، ان کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس وجوب کو ادا کرنے کے لیے جانوروں کے حلقوم پر آپ کو چھری چلانا ہوگا اور دم کو بہانا ہوگا۔ میرا کہ قربانی کر کے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ آپ نے جب بلایا حاضر ہوا، حلال سے بھی آپ نے بچنے کے لیے، رکنے کے لیے کہا، اپنی زبان بند کرو، اپنا منہ بند کرو، میں رک گیا۔ اے اللہ آپ نے مال قربان کرنے کا حکم دیا، میں تیار ہو گیا۔ اے اللہ اب آپ نے جانوروں کو قربان کرنے کا حکم دیا، اس کے لیے میں تیار ہوں۔ یہ تو صرف جانوروں کی قربانی ہے، اگر کبھی آپ کے نام کی بلندی کے لیے اور کبھی اسلام کی سربلندی کے لیے اگر آپ کبھی میری جان مانگیں گے تو اس کو بھی قربان کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ یہ ہے قربانی کا اصل عملی نمونہ ہے، اور یہ اس کے اصل دور ہے۔ اور اس کے بعد بھی مسئلہ ہے وہ حج کا ہے، وہ بات آئندہ آئے گی۔ تو گویا کہ قربانی واجب ہے ہر صاحب استطاعت پر، اور قربانی کے دن بالکل قریب ہے۔ جو لوگ قربانی کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں بڑے مبارکباد، قابل مبارکباد ہے کہ وہ لوگ کوششیں کر رہے ہیں، اور جن لوگوں نے ابھی ارادہ نہیں کیا ہے وہ صاحب استطاعت ہے، وہ اپنے ارادے کو درست کر لیں اور قربانی کا تہیہ کر لیں اور بلند سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ قربانی کریں اور خوش دلی کے ساتھ کریں، اللہ کی محبت میں ڈوب کر کریں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آدمی کرے، اس کے اندر ریاکاری نہ ہو، اس کے اندر دکھلاوا نہ ہو، اور اس کے اندر فلاں چیزیں نہ ہو۔ انشاءاللہ جو بقیہ باتیں ہوں گی وہ انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو عید کی نماز سے قبل آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اخیر میں آپ حضرات سے اپیل کی جاتی ہے کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قربانی کرنے کے بعد قربانی کے گوشت تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہی طرف لوٹا دیتے ہیں، ہم ہی کو واپس کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر کھانے پینے ہر چیز سے بے نیاز ہے، اللہ کے ساتھ سب چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے
صرف محبتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، دل کی حالتوں کو اور کیفیتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم نے اس کیفیت سے قربانی کر دی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بقیہ سب چیزیں تمہارے لیے بندے کھاؤ پیے مزے اڑاؤ۔ تو گویا کہ پورے کے پورے جانور کا گوشت پلٹ کے ہماری طرف آ جاتا ہے اور ہم سب کھاتے بھی ہیں، اور فقہ کو اس کا طریقہ بھی بتلایا ہے کہ 3 حصے کرنا چاہیے، جو بھی ہے بہرحال 3 حصے کریں، اگر خود ہی کھانا چاہیں تو خود ہی بھی آپ کو کھانے کی اجازت ہے، پورا بھی آپ کو رکھنے کی اجازت ہے۔ درمیان میں لطیفہ یاد آیا کہ کسی صاحب نے کسی مولانا سے مسئلہ پوچھا کہ قربانی کے بعد کرنے کے بعد کتنے حصے کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ 3 حصے کرنا ہے، 1 حصے ہے غریبوں کو دینا ہے، 1 حصہ رشتہ داروں کو دینا ہے، 1 حصہ اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ تو انہوں نے حضرائے نظام کہا کہ نہیں، آج کل سوشل میڈیا پہ جو ہے 4 حصے بتلائے جا رہے ہیں، تو پوچھا کہ 3 حصے تو علماء نے بیان فرمائے کہ یہ سوشل میڈیا یہ کون سا مولوی ہے جو آپ کو 4تھا حصہ بھی بتایا ہے؟ اس نے کہا کہ 4تھا حصہ فریج کا ہے، اللہ کے لیے وہ حصہ مت نکالیے، 3 حصے نکالیے، دل کو بڑا کیجیے، پوری زندگی ہم قربانی، پوری زندگی ہم گوشت کھاتے ہیں، بقرعید میں اگر غربا کا حصہ نہ نکالے تو ہم کب نکالیں گے؟ لیکن اگر کوئی نہ نکالنا چاہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھاتے ہوا اجازت ہے تمہیں، لیکن اس کے بعد اس کا جرم ہے جانور کا، جو کہ اس کا صدقہ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، تو وہ صدقہ اس زمانے کے اندر ہندوستان میں خاص کر چونکہ مدارس سے نیویا زکوٰۃ صدقات عطیات پر ہی چلتے ہیں، آپ ہی حضرات ہی کے جو تعاون سے یہ مدارس چل رہے ہیں الحمدللہ، اور آپ حضرات کی ایسی جرت ہے اور ایسا جذبہ ہے، سلام کرنے کو دل چاہتا ہے کہ 2 سال سے لاک ڈاؤن چلتا ہے اور حالات خراب ہے، لیکن اس کے باوجود برابر آپ حضرات مدارس کے استحکام کے لیے جو ہے برابر آپ تعاون کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کے اس بے انتہا تعاون کو قبول فرمائے۔ بقرعید کے موقع پر بھی آپ حضرات چین کے ذریعے سے تعاون کرتے ہیں اور جو ہے سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے، مجھے معلوم تو نہیں ہے کہ چند سالوں سے چین کے جو ہے قیمتیں گر چکی ہیں، اس کی وجہ سے مدارس کا جو کافی نقصان ہو رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان چین کے وصولی کے ذریعے سے تقریباً بعض مدارس کو 4 مہینے، بعض مدارس کو 5 6 مہینے صرف ان چینوں کے حکومت پر چلتے ہیں، ان کی قیمتیں گر جانے کی وجہ سے ان کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اگرچہ کہ اللہ نے اور راستے بھی ان کے لیے نکالا ہے، لیکن ہماری اپنی بھی یہ دینی ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے کہ جہاں تک ہو سکے مدارس کا ہم بھرپور تعاون کرے، تو چونکہ چین کی قیمت نہیں کے برابر ہو چکی ہے، بڑے چین کی قیمت بھی ہے بالکل گر چکی ہے، چھوٹے کی بالکل نہیں کے برابر ہو چکی ہے، آپ حضرات انہیں چین مدارس کو دیں، لیکن ساتھ ساتھ میں اس کی جو اصل قیمت جو بنتی تھی پہلے، کیونکہ وہ قیمت سے وہ لوگ محروم ہو رہے ہیں، اور ساتھ میں اس کا لفافہ بنا کے آپ حضرات دیں۔ اگر آپ کو بڑے جانور آپ کو ملتا ہے 25,000 روپے، تو اس کو جو ہے 1,000 بڑھا دینے میں کوئی نقصان نہیں ہے ہمارے لیے، اسے 26,000 سمجھ جائے، 25,000 جانور کی قربانی کرے، اس صرف کے ساتھ 1,000 کا لفافہ آپ نے مدد سے جمع کر دیں۔ اگر چھوٹا جانور اگر آپ کو 8-9 ہزار میں ملتا ہے، آپ 10,000 شمار کر لیں، یہ جو ہے 9,500 شمار کر لیں، کم از کم 500 روپئے لفافے میں رکھ کر مدد سے شامل کر دیں، تاکہ اس کے ذریعے سے ادارے کا تعاون ہو جائے اور ادارہ مستحکم ہو جائے، اور پچھلے 3 طریقوں سے ادارے اپنے نونہالان ملت کے بچوں کو جو دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ کریں، یہ سلسلہ جاری رہے، اور یاد رکھیے کہ آج کے بعد سے ان حالات کے اندر اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا پہلے کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے۔ آئندہ اگر ہم اپنی نسلوں کو مسجدوں میں جو ہے آنا دیکھنا چاہتے ہیں اور دین اسلام پر قائم و دائم رہنا اگر آپ چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مدارس کو مستحکم کیجیے، نہ صرف مستحکم کیجیے مالی اعتبار سے، بلکہ اپنے گھر کے افراد میں سے ایک بچے کو تیار کیجیے کہ وہ بچہ مدرسے میں حافظ عالم بنے، اور اس کی کفالت کی ذمہ داری آپ اٹھائیں، بچے کے مرنے تک میں ایسا ذریعہ آپ بنائیں تاکہ وہ بچہ اپنے خاندان کی ذمہ داری اٹھائے اور انہیں دین پر باقی رکھنے کے لیے محنت بھی کرے اور دیگر افراد کے سلسلے میں محنت بھی کرے۔ ہمارے اس مسجد کے اندر جو آپ کا اپنا ادارہ چلتا ہے 25 سے 20 سال سے ہی برابر چل رہا ہے، آپ حضرات برابر اس کا تعاون کرتے آ رہے ہیں، آپ حضرات سے گزارش کی ہے انتظامیہ کمیٹی میں کہ اس بقرعید کے موقع پر چین و قربانی کے ذریعے سے اور زائد رقومات عطیات کے ذریعے سے آپ حضرات اس ادارے کا بھرپور تعاون فرمائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات سنجیدگی سے غور فرمائیں گے اور زیادہ سے زیادہ اس ادارے کا تعاون فرمائیں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو اور ہماری ریاستوں کو قبول فرمائے. اور اب چند دنوں کے بعد جو قربانی کا ایام آنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے, اس میں اخلاص عطا فرمائے اور ریاکاری سے اور منہ سے ہم سب کو بچائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.